کرتی ہے۔ ایڈورڈو کو اپنے چچازاد بھائی سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس نے اس انتخاب کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اسے ایک خط کے ذریعے مبارکباد بھی دی اور نصیحت کی کہ دولت کے پجاریوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے اور اپنے کام کو مستقل مزاجی سے انجام دے۔ لیکن 1997 میں اونیلی خاندان کو ایک سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ جیووانی اومبرتو، جسے ایڈورڈو کے بجائے جانشینی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، 36 برس کی عمر میں ایک نامعلوم سرطان کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اس کی موت کے چند دنوں بعد ہی سربراہی کونسل نے نئے جانشین کے انتخاب کے لیے اجلاس بلایا اور اس بار ایڈورڈو کے 20 سالہ بھانجے جان ایاچی ایلکان کو اس منصب کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ ایڈورڈو کی اکلوتی بہن نے 2 شادیاں کی، پہلے ایک اسرائیلی یہودی سے اور بعد میں روسی کیتھولک شہزادے کے ساتھ۔ دونوں شادیوں سے مجموعی طور پر اس کے 8 بچے ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا جان ایاچی ایلکان ہے جو یہودی باپ کا بیٹا ہے۔ سینیٹر اونیلی کی جانشینی کے لیے جان ایلکان کے تیز رفتار انتخاب نے ایڈورڈو کو سخت پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے چچازاد بھائی کے انتخاب پر کوئی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن اس بار وہ خاموش نہیں رہا۔ وہ خاندان کے بعض لوگوں کے مقابلے میں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو جان ایلکان کا خاندانی نام تبدیل کر کے اونیلی رکھنے کے حق میں تھے، اور اس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ بعد ازاں اس نے بائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اخبار مینیفیسٹو کو دیے گئے انٹرویو میں اس انتخاب کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ ابتدا میں انٹرویو کرنے والے کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرانچسکو ایسیزی کے بارے میں کہا، میں ذاتی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح اور فرانچسکو کے لیے احترام کا قائل ہوں، خاص طور پر جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے صبر آ جاتا ہے۔ اسی طرح فرانچسکو بھی میرے لیے قوی ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میں نے انتخاب کر لیا ہے۔ میں دوسرا راستہ منتخب کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ اقدار کے انحطاط کا دور ہے، جہاں زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسے جمع کرنا ہے۔ میری نظر میں دولت پرستی منشیات سے بدتر ہے۔ اگرچہ ہمیں نوجوانوں کے درمیان منشیات کے پھیلاؤ کے بارے میں تو تشویش ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی بنیادیں صرف اور صرف لوگوں کے بینک بیلنس پر ہیں۔ مگر یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور عنقریب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوں گے جہاں خیرت پسندی اور تجربات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نامہ نگار کے سوال کے جواب میں ایڈورڈو نے جان ایلکان کے انتخاب پر سخت تنقید کی۔ میرے چچازاد بھائی کی تدفین کے صرف چند روز بعد ہی جان ایلکان کو، جو ابھی پورے 22 برس کا بھی نہیں ہوا، فیٹ کی منتظمہ کونسل کا سربراہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ انتخاب سقوط کا مقدمہ ہے اور لڑکے نے خطرناک وادی میں قدم رکھا ہے، اور یہ انتخاب فیٹ پر منفی اثرات مرتب کرے گا۔ فیٹ ایک اہم ادارہ ہے، نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کلب نہیں ہے۔ یہ انتخاب خود ایلکان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ انٹرویو کے آخر میں جب نامہ نگار نے پوچھا کہ فیٹ سربراہی کونسل کی رکنیت کے لیے آپ کی نظر میں کوئی اور شخص ہے، تو ایڈورڈو نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایڈورڈو کے رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر ممکن طریقے سے وراثت پر اپنے قانونی حق کا دفاع کریں گے، جبکہ خاندان میں ان کے مخالفین کے پاس انہیں وراثت سے محروم کرنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ آخری 1-2 برسوں کے دوران ایڈورڈو نے فیٹ کے معاملات میں مداخلت کی بھرپور کوشش بھی کی۔ فیٹ کی انتظامیہ کونسل کے ارکان کے ساتھ میٹنگیں کی اور ان کی کارکردگی پر تنقید کے ساتھ ساتھ اپنے انتظامی نظریات بیان کیے۔ البتہ انتظامیہ کونسل نے اس کی باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی،
لیکن ان کی انہی کوششوں نے خاندان کے بہت سے لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین کی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ یہی تشویش اور پریشانی تھی جس کے سبب 15 نومبر سن 2000 کو فرانکو رومانو پل کے نیچے سے ایڈورڈو کی لاش ملی۔ ایڈورڈو کی موت کی تحقیقات کرنے والے جج نے ان کی موت کے دوسرے دن اعلان کیا کہ ایڈورڈو نے خودکشی کی ہے، جبکہ اس کے دعوے کی نفی میں متعدد شواہد و قرائن موجود تھے، ایسے شواہد جنہیں مذکورہ جج نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ ان کے دوستوں کی گواہی کے مطابق حادثے سے چند روز قبل تک ان کا ایڈورڈو سے رابطہ تھا، وہ نفسیاتی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھے، اور پھر ایڈورڈو جیسے مسلمان کے لیے خودکشی کا فیصلہ کرنا محال تھا۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے مذہبی عقائد پر کبھی نظر ثانی نہیں کی، یہاں تک کہ عمر کے آخری دنوں میں انہوں نے قرآن مجید کے مفاہیم کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ آخری بار ہفتے یا اتوار کے دن 8 یا 9 نومبر تھی جب آخری بار میری ملاقات ہوئی، تو مجھے یاد ہے کہ ہماری گفتگو قرآن اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیات سے متعلق تھی، اور عرض کروں کہ اس کے لیے یہ گفتگو بہت ہی دلچسپ تھی۔ مجھ سے کہا، حسین میں دوبارہ تہران جانا چاہتا ہوں اور سیاسی پناہ حاصل کر کے وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تہران جاؤں، ایران ہی میں رہوں، قم جاؤں اور وہیں پر دینی تعلیم حاصل کروں۔ قبلش صحبت میکردیم